اس امت میں ایک امام ایسے ہیں جنہوں نے اس چیز کو زندہ کیا، اس بات کو کہ بھائی حج ہم نے امام مالک، ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل اور جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان پر سب کی پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں کروڑوں، ان کے حج نہیں کرنے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے چنے ہوئے خاص لوگ تھے جنہوں نے اس امت کی، دین کی بہت خدمت کی، مگر ان کی ہر بات قرآن اور سنت نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ان کے اپنے فتوے تھے، اپنے اجتہادات تھے، جس میں ہو سکتا ہے ان کو غلطی بھی لگی ہو۔ اللہ کے رسول کے حج پہ جاؤ، وہی کامیابی ہے، اسی میں آپ کی نجات ہے۔ آپ نے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے لینا حج کے مناسک، تو ہمارے امام جتنے بھی ہیں سر کے تاج ہیں، جعفر سے ہم شروع ہوں گے، اہل بیت کو میں پہلے رکھتا ہوں ان کا، اس کے بعد مالک ہیں، ابو حنیفہ ہیں، شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں رحمہم اللہ اجمعین، کوئی بھی ہے، اس کی بات، ان کی بات اگر اللہ رسول سے متصادم ہوگی تو اللہ رسول ہمیشہ مقدم ہوں گے۔ یاد رکھیں، اللہ اور اس کا رسول، بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ از مختصر۔ یہ امام کون ہے جس نے اس چیز کو زندہ کیا دوبارہ سے اس امت میں 600-700 سال کے بعد، صدیوں کے بعد؟ وہ ہیں جی امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ۔ انہوں نے جو زاد المعاد لکھی نا فی ہدی خیر العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ نے سیرت النبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے جوڑا۔ یعنی یہ سیرت ٹریڈیشنل وہ نہیں ہے جس میں واقعات لکھے بس کرونالوجیکل آرڈر میں اور بات ختم ہوگی، نہیں، وہ نہیں انہوں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک اور ہی انداز میں لے کے چلے، اس میں آپ نے رسول اللہ کا حج بتایا۔ تو رسول اللہ کا حج امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے ہمیں بتایا، اس چیز کو زندہ کیا۔ ان کو ضرور پڑھیے، زاد المعاد میں جو حج کے چیپٹرز ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، یہ میرے پاس اس PDF موجود ہیں، اور اس ترجمے کا میں نے پرنٹ بھی رکھا ہوا ہے، کچھ پیجز کا، سلیکٹ پیجز کا، یہ آپ ضرور لے لیں۔ تو یہ کریں۔ اس سے بھی آسان میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، ہمارے خاص امام، خاصان خاص میں سے ایک ہیں، ہمارے امام ہیں، رسول اللہ کی سنت کے خادم ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ۔ امام مسلم جو ہے نا، صحیح مسلم والے، ہمارے امام ابو الحسین رحمہ اللہ، ان کی آپ صحیح مسلم میں کتاب الحج کے اندر رسول اللہ کا حج پڑھ لیں۔ ایک حدیث ہے، حدیث جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ، جس میں ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں باقر اور جعفر الصادق، دو امام، دو ائمہ اہل بیت آتے ہیں، اور ان کے لیے وہ بڑے احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا ماتھا چومتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، اور ایک ایسے سینے پر اپنے ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا بزرگوں سے پیار کروانا، ایسے ہاتھ لگوانا، یہ باعث برکت ہے۔ جابر، ان کی بزرگیاں تو ثابت ہے نا، رسول اللہ کی طرف سے سٹیمپ لگی ہوئی ہے، تو الحمدللہ۔ پھر وہ ان کے لیے، ان کو نماز پڑھاتے ہیں، اور وہ بچوں سے پوچھتے ہیں، بچوں کس لیے آئے ہو؟ بتاؤ آنے کا مقصد، کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں نا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا ہم آپ سے رسول اللہ کا حج سننے آئے ہیں۔ تو آپ نے اس بزرگی میں غالباً نابینا ہو چکے تھے، جب انہوں نے ان کو اس طرح چھوا اور پیار کیا نا، تو محسوس کی رسول اللہ کی اولاد کی محبت، اور ان سے پیار کیا، رسول اللہ کو محسوس کیا بیسیکلی انہوں نے۔ تو کہا آؤ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن مجھے رسول اللہ کا حج بالکل یاد ہے، سارا حج سنایا۔ وہ پوری کی پوری حدیث جابر ابن عبداللہ الانصاری، جس کے راویوں میں، سننے والوں میں رسول اللہ کے بچے موجود ہیں۔ یہ اس سے پیاری کوئی حدیث نہیں ہے پورے اسلام میں، جس میں رسول اللہ کا پورا حج ایک ہی جگہ آ گیا، اس کانٹیکسٹ میں، حج کے سیاق و سباق میں۔ وہ پڑھ لیں، غور سے پڑھیں، نشان لگائیں پینسل لے کے، پرنٹ کر کے اس کو دیکھیں۔ یہ خالی ایپس پہ نہ ڈیپینڈ کریں، عربی بھی ساتھ ہو تو وہ اور اچھا ہے، نور علی نور ہو جائے گا۔ تو آپ وہ دیکھیں، سارا رسول اللہ کا حج، اس میں A to Z ہر چیز ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس ایک حدیث پر علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، عربی میں اس کا ترجمہ مجھے نہیں ملا، اس کتاب کا، ان کی ایک اور کتاب ہے اس کا ترجمہ۔ تو یہ میں نے آپ کو دو بڑی چیزیں بتا دیں، اور یہ نہیں ہوتا تو بخاری اور مسلم کے حج کے چیپٹرز پڑھ لیں، اور سنن کی کتابوں میں نسائی اور ابو داؤد اور ترمذی، ان تین کے حج کے چیپٹرز پڑھنا شروع کر دیں، دروازے کھل جائیں گے۔